اسپیکر نے بانی سے ملاقات کرانے کی کوشش کا وعدہ کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا دعویٰ، کہا ایاز صادق نے بانی پی ٹی آئی کی فیملی، پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ کے پی سے ملاقات کی کوشش کا وعدہ کیا ہے، وہ کل تک بتا دیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات، ایاز صادق نے کہا ہمارا سیاست سے بڑا بھائی چارے اور رواداری کا رشتہ ہے، 2014 سے آپ بھائیوں سے رابطے میں ہوں، ہر موقع پر مذاکرات کی بات کی، مذاکرات سے ہی سارے مسائل حل ہوں گے۔ اپوزیشن وقت نے اسپیکر کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سہولت کاری کو سراہا۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر پی ٹی آئی ارکان کا سینٹ میں احتجاج، شور شرابہ۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کل بھی جواب مانگا تھا، آج بھی مانگ رہے ہیں، وزیر قانون کا جواب آنے تک اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے، جواب آنے تک سیشن نہیں چلنا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا وزیر قانون کو آنے دیں، وہ جواب دیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیح دھرنے ہیں، وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے باہر رہے گا تو صوبہ کیسے ترقی کرے گا؟ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں آپ کا لیڈر میگا کرپشن پر جیل میں ہے اور یہ کہتے ہیں ملاقات کرائیں، ایک غیر قانونی مطالبہ بار بار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی صوبے میں امن و امان پر توجہ نہیں دے رہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات نہ ہو سکی، صحافیوں سے گفتگو میں بتایا ہماری سنوائی نہیں ہوئی، چیف جسٹس کی طرف سے پیغام ملا آپ سے نہیں مل سکتا، 1 ماہ ہو گیا بانی کی کوئی خیر خبر ہی نہیں، جب تک ملاقات نہیں کرائی جاتی قومی اسمبلی اور سینیٹ اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر پرامن احتجاج کا اعلان، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا ختم کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر علیمہ خانم نے توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بھی تصدیق کی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں بانی کی صحت کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بھارتی میڈیا نے خبریں پھیلائیں، بنیاد انہوں نے افغان میڈیا سے لی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل مینول کے مطابق سلوک ہو رہا ہے، انہوں نے جو جرائم کیے ان کی سزا ملنی چاہیے۔ اڈیالہ جیل کی بیرونی سیکیورٹی ہائی الرٹ، غیر معینہ مدت تک خصوصی سیکیورٹی پلان نافذ، جیل کے راستوں پر 5 ناکوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز، خواتین پولیس افسر اور اہلکار بھی سیکیورٹی پر مامور، آر ایم پی فورس، پنجاب کانسٹیبلری سمیت 700 سے زائد اہلکار اور افسر تعینات رہیں گے، ٹریفک پولیس کے 10 افسر اور اہلکار بھی تعینات، قیدی وینز بھی موجود رہیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، حملے کی جگہ کا معائنہ کیا، افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی، یادگار شہداء پر حاضری دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ایف سی کے جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنائے، 3 خودکش بمباروں کو 3 منٹ میں جہنم واصل کیا، جس دلیری سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا گیا وہ قابل تحسین ہے۔ آکسفورڈ مباحثے میں پاکستان کا بیانیہ جیت گیا، پاکستانی طلباء نے بھارت کے پینل کو دلائل سے شکست دی، ووٹنگ میں پاکستانی موقف کو 2/3 اکثریت سے کامیابی ملی۔ مباحثے میں پاکستانی پینل سے اسٹوڈنٹ یونین کے صدر موسیٰ حراج، اے پی ایس کے زخمی احمد نواز اور اسرار کاکڑ بھرپور اعتماد کے ساتھ میدان میں اترے۔ موسیٰ حراج اور احمد نواز نے پاکستانی موقف کی تاریخی فتح کے بعد اے آر وائی سے خصوصی گفتگو کی، کہا فخر ہے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھا اور بھارت سے 2/3 اکثریت سے مقابلہ جیتا۔ مودی اپنی سیاست کے لیے نفرت پھیلا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے لوگوں میں امن قائم رہے۔ طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان سرزمین سے مسلسل حملے خطے کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں۔ افغانستان اپنی سرزمین سے خطے میں دہشت گردی روکے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان مسائل کے پرامن حل کا حامی ہے، اپنے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں دہشت گردی کے واقعے اور تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کرتا ہے۔
افغان شہری کی فائرنگ سے زخمی خاتون نیشنل گارڈ دم توڑ گئی، دوسرا گارڈ شدید زخمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین امریکہ آ کر مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حملے سے بائیڈن دور میں امیگریشن جانچ میں خامیاں سامنے آ گئی ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا تیسری دنیا کے ملکوں سے ہجرت مستقل روک دوں گا، بائیڈن دور میں آنے والے لاکھوں غیر قانونی افراد کو نکالیں گے۔ ای سی او ملکوں میں سرمایہ کاری کا ماحول سازگار بنانا ہوگا، مشترکہ ترقی کے لیے روابط کا فروغ ناگزیر ہے۔ پاکستان اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کوریڈور کی جلد تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ای سی او وزرائے خارجہ کونسل سے خطاب، کہا مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ وزیر توانائی نے بجلی کی شکایات کے لیے ہیلپ لائن 118 کا افتتاح کر دیا۔ اویس لغاری کا کہنا تھا صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزارت توانائی میں اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں تمام شعبوں میں بہتری آ رہی ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کو سپورٹ کریں، ایف پی سی سی آئی عہدیداروں کی پریس کانفرنس۔ گوہر اعجاز کا کہنا ہے معرکہ حق جیتا، فیلڈ مارشل نے قوم کو یکجا کیا، آج ہم دوبارہ سے ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں، ایکسپورٹ اور امپورٹ میں توازن آ رہا ہے۔ حکومت سے کہتا ہوں بند کارخانوں کا بوجھ صنعتوں پر سے اٹھائیں۔ میاں انجم نثار نے کہا حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، معاشی بہتری کے لیے مشاورت کا عمل ضروری ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مکان پر قبضے کی مبینہ کوشش ناکام، عدالت نے معاملے پر حکم امتناع دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا فائرنگ کرنے اور دہشت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، کہا زمینوں اور گھروں پر قبضے میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ملوث ہے۔ گلشن اقبال میں گھر پر قبضے کی کوشش کی گئی، واقعے میں ملوث پولیس اور وکلاء کو بھی بے نقاب کیا جائے۔ ایکشن کمیٹی بنا دی ہے، اب کہیں پر بھی قبضے کی شکایت ہو تو ہمیں بتائیں۔ ڈاکوؤں نے موبائل فون نہ دینے پر 7 سال کے بچے کو گولی مار دی۔ ڈاکوؤں نے بچے سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی، بچے نے موبائل فون نہ دیا تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ واقعہ کراچی کے تھانہ گڈاب کی حدود میں پیش آیا۔ پنجاب میں بار بار چالان پر گاڑی نیلام ہوگی، پارکنگ نہ ہونے پر میرج ہال بنانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حادثات میں جان بحق افراد کے لواحقین کو دیت فوری دینے پر بھی اتفاق۔ پنجاب بھر میں بس کی چھت پر سفر کرنے پر پابندی، خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا حکم۔ یو ٹرن کی ری ماڈلنگ سے سڑکیں محفوظ اور منظم بنائی جائیں گی۔ 60 سال پرانے ٹریفک ایکٹ میں 20 ترامیم۔ لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد۔ مریم نواز کہتی ہیں ہر چیز ٹھیک کر دی مگر ٹریفک کا برا حال ہے، تمام شہروں میں ٹریفک کے معاملات بہتر کرنا ہوں گے۔ پنجاب یونیورسٹی کی بسیں دھواں چھوڑتی ہیں، تمام سرکاری اداروں کی بسوں کو چیک کریں اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس میں ریمارکس، کہا عدالت میں بار بار یقین دہانیوں کے باوجود درخت کاٹے جاتے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے درخت نہیں کاٹنے۔ وکیل ایل ڈی اے نے کہا 7 بڑے درخت شفٹ کیے جائیں گے۔ ناصر باغ میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنانے کا منصوبہ ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلوی ہم منصب کی ویڈیو لنک میٹنگ، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر بات چیت۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بتایا۔ آسٹریلوی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعظم نے آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ریٹ کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کی ہدایت پر بڑی کمپنیوں پر سپر ٹیکس میں کمی کے لیے بھی کام شروع کر دیا۔ چیئرمین ایف بی آئی راشد لنگڑیال کہتے ہیں ملک میں ٹیکس دہندگان جتنے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ٹیکس ریٹ کم ہوگا۔ سپر ٹیکس میں کمی اور خاتمے کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت کی جائے گی۔ سپر ٹیکس ختم کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔
ای چالان پر باقی سندھ والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ منصوبہ سکھر، حیدرآباد، کندکوٹ، کشمور اور لاڑکانہ میں بھی ہونا چاہیے تھا. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا 71 کروڑ کا چالان کر دیا گیا. کراچی تو رہنے کے لیے 3 بدترین شہروں میں شامل ہے. خدارا لوگوں پر رحم کریں. وزیر داخلہ ضیاء الانجار بولے میں تو سمجھا آپ اس منصوبے کی تعریف کریں گے. ہم نے لوگوں کی جان بچانے کے لیے جرمانے لگائے. حیدرآباد اور سکھر میں بھی چالان ہو رہے ہیں. بڑے ٹریلرز کی وہیں چیکنگ ہو رہی ہے. سسٹم نیا ہے، کمی بیشی ضرور ہوگی لیکن نیت صاف ہے. لاہور میں موٹر سائیکل کا چالان 20,000 کر دیا گیا. ہم تو صرف 2,500 لے رہے ہیں. کراچی میں سول رجسٹریشن مینجمنٹ سسٹم، موبائل ایپ اور MOU پر دستخط کی تقریب. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا CRMS موبائل ایپ کا اجرا اہم سنگ میل ہے. ایپ سے پیدائش، موت، شادی اور طلاق کا بروقت اور آسان اندراج ممکن ہوگا. موبائل ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے رجسٹریشن ممکن ہوگی. ایپ کو گاڑی رجسٹریشن اور اسلحہ لائسنس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک بڑھایا جائے گا. اسرائیلی فورسز کی مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں، مزید 2 فلسطینی شہید. 2 نہتے فلسطینی تلاشی دینے کے لیے تیار تھے. اس کے باوجود اسرائیلی فورسز نے قریب سے گولیاں مار دیں. 2 روز کے دوران مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز 25 فلسطینیوں کو زخمی اور 200 سے زائد کو گرفتار کر چکی. دشمن پوری تیاری سے آیا، شر پھیلایا اور شکست کھا کر خالی ہاتھ لوٹ گیا. 12 روزہ جنگ میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دی. ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کہتے ہیں دشمن ایرانی دفاعی نظام اور قومی مزاحمت کے باعث اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. صہیونی حکومت نے اس جنگ کے لیے 20 سال منصوبہ بندی کی تھی. ایکس پر لکھا زیر زمین معدنی ذخائر کے لیے امریکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہے. پوپ لیو اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی انقرہ کے صدارتی محل میں ملاقات. ترک صدر نے کہا کہ امید ہے پوپ لیو کو دورہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگا. مسئلہ فلسطین پر پوپ لیو کے سخت موقف کو سراہتے ہیں. پوپ آج آیا صوفیہ کا دورہ کریں گے. ہانگ کانگ کی کثیر المنزلہ رہائشی عمارت میں خوفناک آتش زدگی. اموات کی تعداد 128 ہو گئی. 250 سے زائد افراد تاحال لاپتہ. عمارت کے رہائشی آشیانہ راکھ ہونے پر اشکبار، غم کی تصویر بن گئے. ٹرائی سیریز کا فائنل کل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا. آخری گروپ میچ میں فتح سری لنکا کے نام. پاکستان جیت کے قریب آ کر ناکام. فاسٹ بولر چمیرا نے آخری اوور میں 9 رنز کا دفاع کر کے اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا. زمبابوے ٹورنامنٹ سے باہر. کپتان سلمان آغا کے 63 رنز بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے. بابر 9 اننگز میں چوتھی بار 0 پر آؤٹ. آئی لینڈرز نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 184 رنز جوڑے. چمیرا کو 4 وکٹیں لینے پر میچ کا ہیرو قرار دیا گیا. اور لاہور میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا تیسرا روز پاکستانی باکسرز کی دھوم. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے کہا پاکستان میں باکسنگ کا مستقبل روشن ہے. پاکستان کھیلوں میں دن بدن ترقی کر رہا ہے. پنجاب حکومت نے باکسنگ ایونٹ سجانے میں اہم کردار ادا کیا. محمد وسیم بہترین فائٹر ہیں. تھائی باکسر کے خلاف فیورٹ ہوں گے.